سر آج آپ تشریف لائے ہیں روزنامہ دیہات کی اناگوریشن سیرمنی میں، تو چیف ایگزیکٹو انصر گلزر صاحب اور چیف ایڈیٹر اشتیاق احمد عباسی صاحب نے پرنٹ میڈیا میں ایک خوبصورت اضافہ کیا ہے ڈیلی دیہات کے نام سے ایک روزنامہ اخبار کا. ایک نیا جو دیہات کے نام سے لانچ ہوا ہے، ابھی اس کا پرچہ میں نے دیکھا ہے اور یہ یقیناً ایک منفرد اضافہ ہے پرنٹ میڈیا میں، جس میں ایک تو بہت خوبصورت طریقے سے اس کا فارمیٹ بنایا گیا ہے، اور دوسرا جو توجہ دی گئی ہے لوکل خبروں کو، کیونکہ لوگ اعتماد کرتے ہیں پرنٹ میڈیا پر، ڈیٹیل خبر وہیں سے ملتی ہے. الیکٹرانک میڈیا تو آپ کو ایک جھلک دیتا ہے ساری بات کی. تو یہ انصر صاحب کا، اشتیاق صاحب کی بڑی ایک محنت ہے کہ ایک مشکل فیلڈ میں انہوں نے یہ اضافہ کیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کی محنت سے اور جو ان کا مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے انشاءاللہ یہ ضرور کامیاب ہوگا، اور علاقے کے عوام کے لیے بھی ایک خوبصورت اضافہ یہ ثابت ہوگا. جی سر، آپ سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، پورا پاکستان آپ کو ماشاءاللہ ایک قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ خطۂ کوثار کے بھی ایک نامور سپوت ہیں. تو اس اخبار میں 2 لوکل پیجز رکھے گئے ہیں جس میں خطۂ کوثار اور ہزارہ ڈویژن کے جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے گا اور ان ایشوز کو بھی کور کیا جائے گا. تو ریجنل ٹچ جو اس پیپر میں دیا گیا ہے، آپ کا تعلق بھی چونکہ خطۂ کوثار سے ہے، اس خوبصورت اضافے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کیا سجیسٹ کریں گے، آپ کی کیا رہنمائی ہے اس حوالے سے؟ یہ لوکل جو خبریں ہوتی ہیں یہ ہر اخبار میں ایک محدود طریقے سے رکھی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر تو میں دیکھا کہ ایک تقریباً 2 صفحے سے زیادہ مختص ہیں اس علاقے کے لیے. یقیناً عوام جو ہے وہ علاقائی خبروں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، کیونکہ قومی اور بین الاقوامی جو خبریں ہوتی ہیں وہ مختلف ذرائع سے مل جاتی ہیں، لیکن لوکل خبر نہیں ملتی. تو اس حوالے سے مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ علاقے کے عوام کے لیے بھی اور صحافت کی دنیا میں انشاءاللہ ایک منفرد اور ایک اچھا اضافہ ہے. تھینک یو سر. ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی ہے میرا کہ چونکہ پی ڈی ایم کی تحریک بھی چل رہی ہے، تو اس تحریک کو لے کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا تعاون ہے، آپ کے ساتھ کوریج مل رہی ہے، میڈیا کا سلوک کیسا کیا جا رہا ہے موجودہ وقت میں اپوزیشن کے ساتھ، اس بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کل جو حالات ہیں تو جو سارے ملک کا حال ہے وہی حال آج میڈیا کا بھی ہے، بدقسمتی سے. جب تک میڈیا آزاد نہیں ہوگا، وہ خبریں آبجیکٹیولی نہیں دے پائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں سیاست بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، ملک میں ترقی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، جمہوریت بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ جمہوریت میں ایک بڑا ستون جو ہے وہ میڈیا کی آزادی ہوتا ہے. آج وہ ستون دباؤ میں. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. تمام جو ناظرین یہاں پہ جو ہماری گیسٹ تشریف لائے ہیں، جو لوگ کھڑے ہیں، میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ پلیز
بیٹھ جائیں اپنی اپنی نشستوں پہ. اینڈ تھینک یو سو مچ آل آف یو جو لوگ یہاں پر اپنا پریشیس ٹائم نکال کر آج اس تقریب کو بہترین بنانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا. اور آپ کی میزبان عائد خان آپ کے ساتھ موجود ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج روزنامہ دیہات کا انوگریشن ہے. اور سب سے پہلے میں چیف ایڈیٹر اشتیاق عباسی صاحب کو بیسٹ وشز کہوں گی کہ جنہوں نے اس کی انوگریشن کی اور اتنا اچھا آج کا ایونٹ سجایا. اور ساتھ ہی ہم جناب اس ایونٹ کا آغاز کریں گے اللہ پاک کے نام سے. اور سب سے پہلے میں انوائٹ کرنا چاہوں گی قاری واصف صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت سے اس تقریب کا آغاز کریں. شکریہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم. جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم اس انوگریشن کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا تیزی سے ترقی کرے گا اور ہماری جو بھی اس میں عمل دخل ہوگا, ہماری جو بھی کنٹریبیوشنس ہوں گی اس پہ ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی تقریبات ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کو سوشل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پر مزید انہانس کیا جا سکے. اور ہمیں جن گیسٹ نے جوائن کیا ہے میں ان کو اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گی. سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گی سابق وزیر اعلیٰ, سابق گورنر سردار مہتاب خان صاحب کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. آپ کی تالیوں میں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں. اس کے بعد میں بلانا چاہوں گی افضل بٹ صاحب کو جو کہ پریزیڈنٹ ہیں PFUJ کے. سر اپنی اسٹیج پہ تشریف لائیں. روزنامہ دیہات کے جو چیف ایڈیٹر ہیں اشتیاق عباسی صاحب, میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. انصر گولڈن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسٹر انصر گولڈن, آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. تھینک یو. اور اس کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے شمس لون جو کہ منسٹر فوڈ کے ہیں اور منسٹر آف فوڈ ہیں. ان کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم ایک تاریخی موقع پہ اکٹھے ہیں اور ایک پرنٹ میڈیا میں ایک نہایت ہی خوبصورت اور جاندار شاندار اضافہ ڈیلی دیہات نیوز پیپر, آج اس کی اناگوریشن سرمنی میں ہم سب یہاں پہ جمع ہیں. اور میں سرمنی میں تشریف لائے ہوئے ہمارے انتہائی معزز مہمان, پولیٹیکل لیڈرشپ, جرنلسٹک لیڈرشپ, ریلیجیس لیڈرشپ اور جتنے بھی معزز مہمان یہاں پہ تشریف لائے ہیں, میں اس پروگرام کی انتظامیہ کی طرف سے ان کو ویلکم کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اب میں بلا تاخیر ہمارے درمیان موجود ہیں سابق وزیر اعلیٰ, سابق گورنر جناب سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بہت قابل قدر خواتین و حضرات, السلام علیکم. کسی تقریب میں جب آپ کو کہا جائے کہ وہ تقریب ہے اور آپ امیجن نہیں کرتے کہ وہاں جا کے تقریر بھی کرنی پڑے گی,
تو مجھے تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھے آج کچھ بولنا بھی پڑے گا. ہمارے بہت قریبی دوست ساتھی ہمارے اشتیاق عباسی صاحب کہ آج یہ دیہات کا جو سفر میریٹ تک آیا ہے یہ بڑا ایک طویل سفر ہے اشتیاق صاحب کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں. اور میں نے اخبار کو جب انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک اخبار نکال رہا ہوں تو میں نے دل میں سوچا کہ اخبار نکالنا جو ہے وہ ایک ہمارے ملک میں جیسے مشروم گرو کرتی ہیں ایسے اخبار بھی گرو کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک ہوگا. لیکن جب ان کا پہلا اخبار مجھے ملا تو میں نے اس کی جو گیٹ اپ دیکھی تو مجھے کافی متاثر کیا اس نے. تو اشتیاق صاحب جو آپ کے اخبار کی گیٹ اپ ہے، اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بالکل بلا شبہ ایک بڑی معیاری ہے. لیکن ہمارے ہاں ہماری عمر گزر گئی اخبارات پڑھتے پڑھتے، اور ایک نہایت شاندار ہماری تاریخ رہی ہے پرنٹ میڈیا کی پاکستان کی، بننے سے پہلے اور بننے کے بعد تک. آج کل کہ جب ایک پرنٹ میڈیا کا زمانہ تقریباً کم ہوتا جا رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا نے اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے، آپ کو اپنا اخبار چلانے میں کافی مشکل بھی پیش آئے گی. تو آپ کو یہ بھی سوچ لینا پڑے گا کہ آپ کو اس کو کیسے آپ نے چلائے رکھیں، کیونکہ آپ خود اکیلے نہیں ہیں. ایک آپ کا مشن ہے، آپ کا جذبہ ہے، آپ کے ساتھیوں کا جذبہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک سورس آف آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، جو ورکرز ہیں، تو ان کو بھی آپ نے لے کے چلنا ہے. لیکن سب سے بڑا چیلنج جو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے لیے اخبارات میڈیا کے ذریعے سچ بولنے کا ہوگا. اور افضل بٹ صاحب یہاں بیٹھے ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں یونین آف جرنلسٹ کے، اور بڑے معروف نہیں ہیں بلکہ ایک بہادر آدمی ہے ہمارے ملک میں، میں جانتا ہوں ان کو بڑے طویل عرصے سے. ہمارا بڑا ٹریجڈی ہمارے ملک میں یہ ہو گئی ہے، اور میں سچی بات ہے میں بہت جگہوں پہ نہیں جاتا ہوں. میں آج اب ایک خاص تعلق کی بنا پر میں آیا ہوں. اب میں عموماً اس طرح کی تقریبات میں نہیں جاتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ ہمیں سچ بولنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے اس ملک میں. عبداللہ صاحب یہ آپ بولیں نا ذرا. سچ بولنا سب سے بڑا جو ہمارے ملک میں آج یہاں پہ کسی کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا، کسی کا حق چھیننا اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنا یہ سب سے آسان کام ہے. لیکن سچ کو سچ کہنا سب سے مشکل کام ہو گیا. تو اشتیاق صاحب آپ اور آپ کے ساتھی یہ بڑے چیلنج سے گزریں گے. تو اگر تو آپ نے اس اخبار کو سچ کے لیے تیار کرنا تو ابھی سے آپ اس کو ڈیٹ بھی مقرر کر لیں کہ اس نے کب بند ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے سچ کو کیری آن کرنا ہے تو پھر تھوڑی سی آپ کو سمجھداری سے کام کرنا ہوگا تاکہ چلتا رہے گا. میں جیسے میں نے کہا کہ پرنٹ میڈیا ایک وہ اس کی جو شکل ہے اس کے اوپر بڑا دباؤ ہے. ہمارے ہاں بڑے معروف اخبارات جو ہیں وہ جب تک اپنے الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ سپورٹ نہ کر رہا ہو، جیسے ایسے نیوز پیپرز ہیں جن کے اپنے ٹیلی ویژن چینلز بھی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے چلتے ہیں. ابھی بھی یہ صرف ویسٹ میں بھی ایسا ہو رہا ہے، لیکن آج بھی ہندوستان ایک ایسا ملک ہے ہمارے پڑوس میں، اور ہندوستان کی رائے دینا بڑا جرم سمجھ جاتا ہے. لیکن اس لیے جو میری بات ہے اس کو ذرا پازیٹیولی لیا جائے کہ آج بھی ہندوستان میں جو اخبار ہے وہ آج بھی کروڑوں کی تعداد میں چھپتا ہے اس کی آبادی کے مطابق. اسے جاپان بھی چھپتا ہے. برطانیہ میں بڑے بڑے اخبارات جو ہیں وہ انڈر پریشر آ گئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ الیکٹرانک میڈیا میں گارجین اور ٹیلی گراف اور اس طرح کے ٹائم اس طرح کے اخبارات جو ہیں وہ بڑے انڈر پریشر آ گئے. لیکن کچھ ملک آج بھی ایسے ہیں جہاں پہ اخبارات کا فیشن ہے، پڑھتے ہیں لوگ. لیکن کس بنا پہ پڑھتے ہیں؟ وہ اس بنا پہ پڑھتے ہیں کہ وہ آج بھی عوام کی سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں.
یہ اپنے ساتھ لوگوں کو اتنا انٹرسٹ کریٹ کیا ہوا انہوں نے پرنٹ میڈیا نے, جو موسٹ ماڈرن ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, چاہے وہ پالیٹکس میں ہیں, چاہے وہ سائنس میں ہو رہی ہیں, چاہے وہ ٹیکنالوجی میں ہو رہی ہیں, چاہے وہ سوشل سٹرکچر میں ہو رہی ہیں. تو وہ اخبارات ان ساری چیزوں کو ایک نئے انداز میں لے کے جا رہے ہیں کہ انفارمیشن جو ہے وہ ایک اٹس ناٹ اے انفارمیشن اونلی, اٹس اے میجر سورس آف نالج آلسو. تو ہمارا جو میڈیا ہے اگر یہ سورس آف نالج بنے گا تو وہ زندہ بھی رہے گا, ورنہ وہ ہمارے بلاگرز کی چند منٹ کی جو ایک سنسنی خیز کہانی جس کے اندر 10% سچ اور 90% جھوٹ ہوتا ہے, یہ اخبارات بالآخر اس طرح چلیں گے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اشتیاق صاحب کا. میں باتیں تو بہت کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے اس سے زیادہ میرے خیال میں کافی ہے. میں بھی بہت دنوں کے بعد میں نے باتیں کی ہیں, بلکہ خاصا وقت ہو گیا ہے, کیونکہ جس طرح یہ آج کا موسم بڑا اچھا ہے تو آئی وانٹ ٹو ریلی سٹ اینڈ انجوائے فار فیو منٹس مور. میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں, انصر گوندل صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک نئے سفر کا آغاز آپ کر رہے ہیں. اینڈ آئی ریئلی وش یو اے ویری گڈ لک, ویری سکسیس. تھینک یو. جی, ہمیں سردار مہتاب خان صاحب نے اپنی موٹیویشنل اسپیچ سے بہت زیادہ انسپائر بھی کیا, اور یقیناً انشاءاللہ بہتر ہوگا جو ہے ہم اپنی روٹین کی طرف واپس جانا شروع ہوں گے. انشاءاللہ حالات بہتر ہوتے جائیں گے. اور آج کی تقریب میں جن لوگوں نے جوائن کیا میں ان کی اسپیشل ان کو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں پریشیس ٹائم دیا. اب میں ریکویسٹ کروں گی سردار مہتاب خان صاحب سے اور افضل بٹ صاحب سے کہ وہ کیک کٹنگ سرمنی میں ہمیں جوائن کریں اور اس تقریب کو چاند بنائیں. تھینک یو. مشکل کام ہے. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے نامور سیاسی شخصیت وزیر اطلاعات و نشریات جناب شبلی فراز صاحب ہماری اس محفل میں تشریف لا چکے ہیں. میں فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن جناب شبلی فراز صاحب کو اس پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور جی آیا نو کہتا ہوں. جناب شبلی فراز صاحب. جی, میں افضل بٹ صاحب کو ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اس تقریب میں اپنے الفاظ سے ہمیں کچھ سراہیں, اپریشیٹ کریں, موٹیویٹ کریں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز چند الفاظ کہیں اس تقریب کے لیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز مہمانان گرامی, عزیز دوستو, سب سے پہلے میں روزنامہ دیہات کے دوبارہ اجرا پر اشتیاق عباسی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ابھی سردار مہتاب صاحب چلے گئے, وہ بات کر رہے تھے کہ آج کل یقینی طور پر میڈیا پر ایک کڑا وقت ہے, ہر لحاظ سے کڑا وقت ہے, لیکن ایک نئے اخبار کے اجراء کے موقع پر میں یہی ریکویسٹ کروں گا
اشتیاق باسی صاحب اور ان کی ٹیم سے کہ بریکنگ نیوز کی دوڑ نے ایک بڑا کریڈیبلٹی گیپ پیدا کر دیا ہے کہ اب پہلے یہ تھا کہ ایک سطر چھپتی تھی تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ اخبار میں خبر آئی ہے، یہ سچ ہوگا. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ جو ایجنڈا کے تحت جرنلزم میں آئے، ایک وجہ وہ بھی بنے کہ اب ہر خبر کا اینگل دیکھنا پڑتا ہے. اب ایک قاری کے لیے اور ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوئے کسی ناظرین کے لیے یہ کھوج لگانا کوئی مشکل نہیں رہا کہ یہ خبر پلانٹڈ خبر ہے، یہ خبر ایجنڈے کے تحت دی جا رہی ہے. اس لیے میری درخواست ہوگی اشتیاق عباسی صاحب سے کہ ایسی سرکولیشن میٹر نہیں کرتی کہ آپ کا اخبار ہزاروں کی تعداد میں چھپتا ہو لیکن لوگ آپ کے لکھے ہوئے کو سچ نہ سمجھیں. آپ کا اخبار کم چھپتا ہو لیکن کریڈیبلٹی اتنی بنائیں کہ لوگ سمجھیں کہ اس اخبار میں اگر خبر چھپ گئی ہے تو اس کی تردید نہیں آئے گی اور یہ سچ کی خبر ہے. میں شبلی فراز صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ان کے آنے سے پہلے علاقائی اخبارات کا گلا بالکل گھونٹ دیا گیا تھا، ان کے اشتہارات بند کر دیے گئے تھے. ان کے آنے کے بعد پالیسی تبدیل ہوئی اور کافی حد تک ریلیف ملا. لیکن کیونکہ ویسے تو یہ اشتیاق عباسی صاحب مالک ہی ہیں، مجھے امید ہے کہ جو دیگر اخبارات اور چینل کے بڑے بڑے سیٹ جو حشر اپنے ورکر کا کر رہے ہیں کہ کسی اخبار میں 6 ماہ تنخواہ نہیں، کسی میں 4 ماہ تنخواہ نہیں، ایک ورکر رات کو ڈیوٹی سے واپس جاتا ہے، صبح آتا ہے تو اسے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی خدمات کی اس ادارے کو ضرورت نہیں ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ اشتیاق عباسی صاحب نے ایک ورکر کے طور پر اپنے سفر کا آغاز کیا اور پہلے جن اخبارات کا یہ ایڈیٹر رہے وہاں ہمیں کبھی یہ شکایت نہیں ملی کہ انہوں نے تنخواہ لیٹ کی ہو، کسی کو نکالا ہو. اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس نئے اخبار کے سفر میں بھی اپنی وہ اسی روایت کو برقرار رکھیں گے کہ وہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ایک ورکر جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے، جس کی 15-20 ہزار روپیہ تنخواہ ہے، اگر وہ تنخواہ اسے 1 مہینہ بھی لیٹ کر دی جائے تو اس کے بچے اسکول کیسے جاتے ہیں. وہ جس محلے سے اس نے پورا مہینہ ادھار لیا ہوتا ہے اس محلے میں اس کی کریڈیبلٹی اور عزت کا کیا ہوتا ہے. تو اس لیے اشتیاق صاحب سے یہ گزارش ہے کہ اس طرف دھیان رکھیں. اور انفارمیشن منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ حکومت ہمارے واجبات نہیں دے رہی، اس وجہ سے مالکان کہتے تھے کہ ہم آپ کے واجبات ادا نہیں کر رہے، ہم چھانٹیوں پر مجبور ہیں. اب اگر حکومت یہ پیسے دے رہی ہے تو کیونکہ شبلی فراز صاحب کے ساتھ ہمارا ایک ان کے والد صاحب کی وجہ سے بڑا اور رشتہ بھی ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ اب یہ مالکان کا تھوڑا سا سکریو بھی ٹائٹ کریں کہ جو پیسے تو لے رہے ہیں لیکن آج بھی اگر ورکر کو 4-5 ماہ تنخواہ نہیں ملتی، آج بھی ملکی قوانین کا خیال رکھے بغیر انہیں فارغ کر دیا جاتا ہے، تو حکومت کا یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ یہ پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کریں.
ہم یہ کہتے ہیں کہ ملکی قوانین پر عمل درآمد کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کی چوری ہو جائے اور وہ حکومت کے پاس جائے اور حکومت کہے کہ یہ پرائیویٹ میٹر ہے. آپ نے چور کو پکڑنا ہے, قانون کے تحت آپ کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح شبلی فراز صاحب نے ہمارے ساتھ کمٹ بھی کیا تھا کہ یہ ہمارے وکیل ہیں, اب جب مالکان کو پیسے مل رہے ہیں تو یہ انہیں ورکر کے حقوق کی بھی ضرور یاد کرائیں گے. میں ایک دفعہ پھر اشتیاق عباسی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. یہ تھے پریزیڈنٹ پی ایف یو جے قائد صحافت جناب افضل بٹ صاحب. ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان اس تقریب میں ہزارہ کی ایک نامور سیاسی شخصیت, بلکہ ملک کی نامور سیاسی شخصیت کہنا چاہیے, آپ پاکستان تحریک انصاف ہزارہ ڈویژن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, سابق امیدوار قومی و صوبائی اسمبلی, عوامی حلقوں میں ہر دل عزیز عوامی رہنما, جناب ہمارے لیے انتہائی رسپیکٹڈ, جناب ہمارے رسپیکٹیبل گیسٹ ہیں, بہترین پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں. میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اپنی گوناگون مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا. میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں جناب علی اصغر خان صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب علی اصغر خان صاحب, پریزیڈنٹ پی ٹی آئی ہزارہ ڈویژن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں کو, منسٹر صاحب اور سٹیج پہ بیٹھے سارے مہمان, سب کو جی السلام علیکم. بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے موقعوں پر جہاں پر نئے لوگ جو ہیں, لوگ تو نئے نہیں ہیں لیکن ایک نیا انٹرپرائز شروع کیا ہے, اور جہاں پر روزگار کے مواقع, اور خاص طور پہ یہاں پر جس طرح بٹ صاحب مجھے اپنے فٹ پاتھ کے ساتھی بلا رہے تھے کیونکہ ہم نے فٹ پاتھ پر کافی ماریں اکٹھی کھائی ہیں آزادی صحافت کے لیے اور صحافی برادری کے لیے. اور سارے جو انہوں نے ایشوز جو میرے خیال سے جن کی نشاندہی کی ہے وہ بڑے ہی اہم ایشوز ہیں, اور میرے خیال سے جتنا میں شبلی صاحب کو جانتا ہوں ان کے بھی دل کے بڑے قریب کے ایشوز ہیں. تو ہمیں پوری توقع ہے کہ حکومت اس طرف جو ہے دھیان دے بھی رہی ہے اور آئندہ بھی دے گی. مجھے خاص طور پہ خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ ریجنل اخبار جو ہیں ان کی جس طرح سے اگر حوصلہ افزائی ہو سکے تو وہ میرے خیال سے بہت ہی ایک اہم قدم ہے, کیونکہ ہمارے علاقوں میں خاص طور پہ پہاڑوں میں اور دراز کے علاقوں میں نیشنل اخبار نسبتاً کم پڑھے جاتے ہیں, اور لوگوں کی اور نوجوانوں کی ذہنوں کی تشکیل میں میرے خیال سے جس طریقے سے ریجنل اخبار ایک کردار ادا کر سکتے ہیں وہ جو ہے بہت اہم کردار ہے, اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی بہت اہم ہے. دوسری بات جو یہاں پر یہ ہے کہ دیہات کی پوری ٹیم کو میرے خیال سے مبارکباد ہمیں دینی چاہیے, اشتیاق عباسی صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو جنہوں نے ایک کوشش جو ہے سامنے لائے ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے جس طرح سے میں ان لوگوں کو جانتا ہوں, کیونکہ میرے حلقے سے بھی ان کا تعلق ہے, کہ یہ نہ صرف علاقائی خبروں کو بلکہ نیشنل نیوز کو بھی اس انداز میں پیش کریں گے کہ ان کے اخبارات کو پڑھنے کا ہمیں بھی کچھ مزہ آئے گا. اور میں زیادہ بات نہیں کروں گا, میں مبارکباد کے لیے صرف کھڑا ہوا تھا کہ سب کو مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کام میں جو ہے وہ برکت ڈالے, اور کیا کہتے ہیں صحافت کے نام کو اور اونچا کرنے میں ان کا کردار جو ہے اور واضح ہو. بڑی مہربانی, شکریہ جی. بہت شکریہ. یہ تھے جناب علی اصغر خان صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ان کی تقریر کے دوران صدر پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن بہزاد سلیمی صاحب تشریف لائے, میں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں. اب میں بلا تاخیر ان شخصیت کو دعوت دینے چلا ہوں جنہوں نے بہت ہی تھوڑے وقت میں پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی, اور ان کی زیر نگرانی پورے پاکستان میں میڈیا انڈسٹری چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, ان کی زیر نگرانی اور ان کے زیر سایہ جو ہے وہ پھل پھول رہی ہے. میڈیا انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات پاکستانی تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی. پاکستانی سیاست کا ایک بڑا نام, پاکستانی سیاست کا ایک معتبر نام, ہمارے لیے انتہائی قابل احترام. جی ہاں, میری مراد وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب شبلی فراز صاحب
میں بلا تاخیر ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور میں تمام اپنے شرکاء سے گزارش کروں گا کہ ہمارے انتہائی معزز مہمان کا کھڑے ہو کے استقبال کریں۔ آپ کی پرزور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات جناب شبلی فراز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا واجد بخاری صاحب، میرے بہت ہی محترم دوست علی اظہر خان بٹ صاحب، عباسی صاحب، خواتین و حضرات، ایک انفارمیشن منسٹر کے لیے کسی بھی اخبار کی لانچ پہ آنا میرا خیال ہے کافی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ ایک طرف تو اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح کے مختلف مقررین نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی اہم اوکیزن ہوتی ہے جب بھی کوئی اخبار لانچ ہو رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے کافی امیدیں بھی ہوتی ہیں اور اس پہ بڑی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی اخبار ہو، اور خاص طور پہ ریجنل اخبار جس کے کہ میں بہت ہی پہلے روز سے ہی اس کا معترف ہوں کہ ان کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، خاص طور پہ جس طرح کہا گیا کہ وہاں پہ بڑے اخبار پڑھے نہیں جاتے، تو اس علاقے کے جو مسائل ہیں، جو عوام کے مسائل ہیں، اس کی نشاندہی کرنا میرا خیال ہے، اور کنیکٹ کرنا نیشنل جو پورے نیشنل سطح پہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اسے آگاہ کرنا، اور ایک بہت ہی ایک افیکٹو مؤثر ایک طریقہ ہے، میڈیم ہے، جس سے کہ آپ خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ہیں یا جو علاقے میں جو لوگ ہیں ان کو آگہی دینی، اس علاقے کے مسائل اور ان کو ایک سٹیک ہولڈر بنا کے پیش کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اخبار دیہات کی جو آج لانچ ہے، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی اخبار یا کسی بھی شخص کے لیے جو سب سے اہم اثاثہ اس کا ہوتا ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ اگر وہ کریڈیبل ہوگا تو لوگ عزت بھی کریں گے، لوگ اس کو پذیرائی بھی دیں گے، اور اگر کریڈیبلٹی نہیں ہے اور باقی سب کچھ ہے تو وہ ضرب صفر ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو صحافت کے جو بھی پیمانے رکھے گئے ہیں، ہمارے ماضی کے جتنے بھی نامور لوگ تھے یا جو صحافت کا پیشہ ہے، اس میں سب سے جو اہم ترین بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک سچی اور ایک مستند خبر دینی چاہیے۔ جن مسائل کا ذکر بٹ صاحب نے کیا، کو معلوم ہے کہ ہم اس پہ ہم نے کافی کام کر بھی لیا ہے اور آگے بھی ارادہ ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہمیں جتنی بھی ہمارے صحافی برادری ہے ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ان کی ممبران ہیں وہ جینوئن بونافائیڈ ممبرز ہوں، اور اس سے یہ ہوگا کہ حکومت کو بھی اور ان کے جو صحافی برادری ہے ان کو بھی ایک حکومت کے ساتھ اور اپنے شعبے کو ایک آئیڈینٹی دینے کے لیے جو کہ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک مزید نکھار آ سکتا ہے، اور مزید مؤثر ہو سکتی ہے اور مزید افیکٹو ہو سکتی ہے اگر یہ ایکسرسائز بھی کی جائے ساتھ ساتھ میں، کہ جتنے بھی ہمارے جو پریس کلبز ہیں یا ہماری جو صحافی برادری ہے ان کا ایک معیار ضرور ہونا چاہیے، مقرر ہونا چاہیے کہ جی ان لوگوں کو جو ابھی ہم نے جو بل لائے ہیں، جرنلسٹ پروٹیکشن بل، جو کہ ابھی لا منسٹری میں پڑا ہوا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ وہ آنے والے سیشن میں یہ پاس بھی ہو جائے، تو اس میں بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو جرنلسٹ کی تشریح ہے وہ ہم نے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مل کے کی ہے، تاکہ وہ ایک پیمانہ وہ ہو جائے، اس کا تعین ہو جائے، تاکہ جتنے بھی ہمارے صحافی برادری کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ جو حکومت کی جو بھی انسینٹیوز ہیں، جو بھی ان کو فیسلٹیز وہ دینا چاہتی ہے، اس کے جو مستحق ہوں وہ صحیح جینوئن اخباری اس کی برادری ہو، صحافت کی برادری ہو۔ ہم نے تو یہاں تک کہ جو اخبار فروش ہیں ان کو بھی ہم نے، ہماری حکومت نے فراموش نہیں کیا، اور جو کووڈ کی وجہ سے جو سختیاں آئی ہوئی تھی
اس کے لیے بھی ہم نے ان کے لیے ایک بہت ہی اچھا پیکج ترتیب دیا ہے، جو کہ ہم نے 1-2 ہفتے پہلے اناؤنس بھی کیا تھا۔ تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی برادری ہے جس میں، اور میں تو سچی بات ہے کہ اس برادری سے میرا ایک روحانی تعلق ہے اپنے والد صاحب کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے یہی کہا تھا کہ میں ان کا وکیل بنوں گا، لیکن وکیل کو انہوں نے ابھی تک فیس نہیں دی ہے، اس لیے کئی مسائل وہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی، بیسٹ آف لک ٹو دیہات، اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ ہزارہ کے عوام خاص طور پہ جو ہے تو اس اخبار سے مستفید ہوں گے، اور یہ اخبار جو ہے تو ترقی کی راہیں طے کرتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے منسٹر فار انفارمیشن جناب شبلی فراز صاحب۔ ان کی تقریر کے دوران وائس چیف ایگزیکٹو بیریا ٹاؤن حاجی امجد میمون چودھری صاحب تشریف لائیں۔ میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ہمیں اس تقریب میں جنہوں نے جوائن کیا ہے شرجیل راؤ صاحب، عبداللہ گل صاحب اور انجینئر افتخار چودھری صاحب، ان کو بھی میں ویلکم کہتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کو جوائن کیا۔ اور اب میں ریکویسٹ کروں گی شبلی فراز صاحب سے، واجد علی بخاری صاحب اور علی اصغر صاحب اینڈ دی لاسٹ افشاں ملک صاحبہ کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں کیک کٹنگ سرمنی میں جوائن کریں۔ تھینک یو۔ میں نے راشد شفیق صاحب نے بھی ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ سردار تنویر الیاس خان صاحب جو موجود ہیں، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاملے خصوصی چیئرمین سر ٹورس مال نے ہمیں جوائن کیا، ان کو ہم آپ کی بھرپور تالیوں میں ویلکم کہتے ہیں۔ تنویر الیاس خان صاحب سے شیخ رشید اور اس کے ساتھ اعزاز صدیقی صاحب سے کہ وہ آئیں اور کیک کٹنگ سرمنی میں جو ہے ہمیں جوائن کریں۔ سر میں آپ کے ریویوز دینا چاہوں گی کہ آج جو دیہات روزنامہ کا ہم نے انوگریشن کیا ہے اور ایک نیا خوشگوار اضافہ ہوا ہے پرنٹ میڈیا میں، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے میں اشتیاق احمد عباسی صاحب کو، جو ہمارے بڑے انتہائی قریبی دوست ہیں، ہمارے عزیز ہیں، اور صحافت کے اندر ان کا کوئی 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، مختلف قومی اخبارات کے ساتھ یہ منسلک رہے، پھر انہوں نے اپنے پیپرز بھی نکالے، ابھی بھی ان کے مختلف پیپرز ہیں، اور ایک نئے خوبصورت پیپر جو روزنامہ دیہات کے نام سے انہوں نے، جس کا آج افتتاح ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم ان کو دلی طور پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور صحافت، آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی معاشرے، ملک کی ترقی اور تعمیر میں صحافت کا بڑا بنیادی رول ہوتا ہے، اور اشتیاق صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ
بغیر چیزوں کو سینسیٹائز کیے ہوئے، چونکہ صحافت میں ایک یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کسی بھی گلی محلے میں جائیں، بندے نے کارڈ اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم صحافی ہوتے ہیں، اور وہ محلے میں، گلی میں، اس شہر میں، اس علاقے میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دبائے، خام خواہ اپنا ویٹ جتلائے۔ لیکن اشتیاق عباسی صاحب کے پاس اگر آپ یہ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی وہ سمجھ بوجھ، بردباری اور ذمہ دارانہ صحافت کا انہوں نے علم بلند کیا ہوا ہے۔ تو کسی بھی معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں ذمہ دارانہ قلم کا ہونا اور ذمہ دار صحافی کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور وہ خوبیاں اشتیاق عباسی صاحب میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ تو مجھے بڑی ذاتی طور پہ خوشی ہوئی، سچی بات ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں نے کل تک بھی ان کو پرامس نہیں کیا تھا کہ میں اس افتتاح میں آ سکوں گا، چونکہ آج میں نے لاہور ہونا تھا۔ تو میرے ایک انکل ہیں جو ممبر اسمبلی ہیں راولہ کوٹ سے، تو سردار صغیر صاحب، تو ان کو بھی اشتیاق صاحب نے بلایا تھا، انہوں نے بھی مجھے کل کہا کہ جی میں شاید اس میں نہ جا سکوں۔ تو میں نے آج جو لاہور کی اپنی مصروفیات تھی اور انگیجمنٹس تھی وہ میں نے ملتوی کی۔ ان کو میں نے نہیں کہا ہوا تھا، میں کل تک اس لیے ان کو کمنٹ نہیں کر سکا تھا، میں نے کہا اگر کسی وجہ سے میں نہ آ سکوں تو پھر چلیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، میں ان کو گھر پہ جا کے مبارکباد دوں گا۔ لیکن چلیں الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ میں آج لاہور نہیں گیا اور یہاں پہ ان کے اس اناگریشن کے اندر موجود ہوں۔ اور جس طرح میں نے بات کی کہ اشتیاق صاحب ماضی میں بھی جس طرح جس ذمہ داری کا ثبوت دیتے رہے اور جس طرح کے ذمہ دار صحافی ہیں، اور اسی طرح آگے انشاءاللہ اپنی اسی روایت کو یہ برقرار رکھتے ہوئے ان کا ذمہ دارانہ قلم اور ان کی نگاہیں اور ان کی حساسیت اور ان کی فیلنگ جو ہیں، جو وہ بنیادی طور پہ بڑی ضروری ہوتی ہیں کسی بھی صحافی میں، تو اشتیاق صاحب اسی ذمہ داری کے ساتھ، اسی احساس کے ساتھ معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں، اور اسپیشلی چونکہ جس طرح انہوں نے اس کا نام رکھا ہے دیہات، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی 70% کے قریب آبادی جو ہے وہ دیہاتوں پر مشتمل ہے اور دیہی علاقوں میں رہتی ہے۔ اور اسپیشلی اشتیاق صاحب کا جس علاقے سے تعلق ہے، ہمارا یہ نارتھ کا ڈویژن جو راولپنڈی ڈویژن ہے، پھر اسلام آباد اور پھر ایبٹ آباد ڈویژن، ایبٹ آباد جہاں سے اشتیاق صاحب کا تعلق ہے، تو یہ سارے کے سارے پہاڑی علاقے، تو یہاں پہ شاید صحافیانہ طور پہ آپ یہ دیکھیں کام کرنا مشکل بھی ہے، کیونکہ ہماری اس ریجن کے اندر اتنی بڑی انڈسٹری نہیں ہے، اتنے بڑے کاروبار نہیں ہیں جہاں سے اخبارات کے لیے وہ سپورٹ مل سکے۔ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ ان سارے نامزد حالات سے اشتیاق صاحب بخوبی آگاہ بھی ہیں، واقف بھی ہیں، اور اس سے نبرد آزما ہوتے بھی رہے ہیں ماضی میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس پہاڑ پر مشتمل جو دیہاتی علاقے، ان کی خصوصی طور پہ جو کے پی کا بہت بڑا علاقہ ہے، مانسرا ہے، آگے کوہستان ہے، سوات ہے، مالاکنڈ ہے، تو اس کی بھی بڑی نمائندگی یہ کریں گے، اور یہ ہندکو بیلٹ جو ہے اس کی بھی نمائندگی ہوگی۔ تو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آپ کے کوئی اور سوال ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ جی سر، بس آپ کو تھینک یو کہوں گی کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور آپ تشریف یہاں پہ لائے اور اپنے نیک خیالات کا اظہار کیا۔ تھینک یو۔ آپ کے حوالے پہ سوال ہے، آج کل ماشاء اللہ آپ بڑے ایکٹیو ہیں اور کافی لوگوں کی نیندیں بھی آرام ہیں، موجودہ الیکشن آنے والا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کس طرح کولیشن بھی بننے جا رہی ہے اور آپ کا اس میں کیا رول ہوگا؟ دیکھیں یہ جو سال ہے آزاد کشمیر کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق میں، پنجاب میں، کے پی کے میں، جی بی میں پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں، اور انشاءاللہ اس سال جب آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہوں گے تو وہاں پہ بھی پی ٹی آئی ایک ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی، اور چیئرمین تحریک انصاف اور وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق انشاءاللہ اچھے لوگ ہر کانسٹیٹنسی سے انشاءاللہ وہاں پہ الیکٹ ہوں گے، اور پی ٹی آئی ایک بڑے مینڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ نہ صرف آپ نے دیکھا اس سے پہلے کہ وزیر اعظم پاکستان نے تاریخ میں پہلی دفعہ مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل سطح پہ جس طرح اٹھایا ہے، اور اس کے اندر کسی بھی لیول پہ کوئی حیل و حجت نہیں تھی، کوئی ایکسکیوز نہیں تھا، کوئی اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ پاکستان کو کوئی کمپرومائز کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے آپ کو نہ صرف کشمیر کا، کشمیریوں کا سفیر کہا، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ یہ پروف بھی کیا کہ وہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں رکھتے، وہ ایک ہی رائے ہے جو پاکستان کی کمٹمنٹ ہے۔ اور جیسے کشمیری یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے،
وہ اس کا رسپانس وزیر اعظم پاکستان نے دیا. تو وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق نہ صرف کشمیر کی آزادی کے لیے ہماری جدوجہد میں تیزی آئے گی اور یہ ہمارا جو سفر ہے وہ انشاءاللہ تکمیل کی طرف جائے گا، لیکن اس کے ساتھ آزاد کشمیر کے اندر تعمیر و ترقی کا ایک نئے باب کا آغاز ہوگا اور ایک بدلا ہوا نیا آزاد کشمیر آپ کو ملے گا، اور انشاءاللہ لوگ اس کی مثال دیں گے. آزاد کشمیر کے اندر ایسی تعمیر و ترقی ہوگی. بہت شکریہ.